اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 7 ہجری میں کھلا ایک اور جادہ جنگ کا، اہل خیبر رکھتے تھے دل میں ارادہ جنگ کا، زام تھا ہے تجربہ ان کو زیادہ جنگ کا، تھا نبی کو یوں خدا کا حکم سادہ جنگ کا، حرب کے شائق ہیں تو لازم ہے ان کے گھر میں ہو، جنگ ہونا ہے تو پھر یثرب میں کیوں خیبر میں ہو۔ حکم تھا جس کی نیت ہے فی سبیل اللہ جہاد، بس روانہ ہوں ہمارے ساتھ ایسے بامراد، کیونکہ جنگ اسلام کی روزی نہیں بہرے عباد، آئیں وہ ہمراہ ہے جن کی نگاہوں میں معاد، آئیں وہ ہمراہ ہے جن کی نگاہوں میں معاد، شان دکھلانے چلیں نہ مال لینے کو چلیں، دل میں ہو شوق شہادت جان دینے کو چلیں۔ خیبری کہتے تھے خیبر کوئی پیالہ تو نہیں، خیبری کہتے تھے خیبر کوئی پیالہ تو نہیں، قلعہ مضبوط ہے منہ کا نوالا تو نہیں، اس کو ڈھا دے کوئی بھی ایسا جیالہ تو نہیں، فوج ہے بہر دفاع ہاتھوں میں چھالا تو نہیں، فوج ہے بہر دفاع ہاتھوں میں چھالا تو نہیں، اس کی رکشا کو ہزاروں نوجوان موجود ہیں، حارس و مرحب سے اس میں پہلوان موجود ہیں۔ جب مسلمان ہو گئے تیار نکلے مصطفیٰ، 7 لشکر آپ کے تھا 1600 افراد کا، عارضے میں آنکھوں کے تھے مبتلا، شیر خدا بولے یثرب میں رہو جو کچھ میرے رب کی رضا، مرضی شاید رب کی ہے وہ کھول دے سینوں کے راز، افشا ہوں گے اہل دین کے اور بے دینوں کے راز۔ تھے سفر کرتے میں اصحاب ختم المرسلین، پہنچا جس دم قافلہ خیبر کی سرحد کے قرین، دیکھا سب کو اور بولے رحمت للعالمین، رات کو کرنا سفر ہے دن میں رک جاؤ یہیں، صبح صبح سر پہ دشمن کے طلوع ہو جائیں گے، ساری مستی بھول جائیں گے جو سر پر پائیں گے۔ باب خیبر سے جو سورج کی کرن ٹکرا گئی، اہل خیبر کی نگاہوں میں سیاہی چھا گئی، ہکا بکا تھے یہ خلقت کس طرف سے آ گئی، کیوں نہ جاسوسوں کی جاسوسی ہمیں بتلا گئی، نیند کیوں ہم پر مسلط ہو گئی، کیا ہو گیا کیا تباہی کا ہماری پیش خیمہ ہو گیا۔ 7 یا 6 تھے قلعے تعمیر میں جن کی خلوص، تھے نطاط و شق قتیبہ صعب و نائم اور قموس، حکمران نے ان کی خاطر یوں کیے جاری نصوص، صعب میں رکھو غذا نائم میں دولت بالخصوص، صعب میں رکھو غذا نائم میں دولت بالخصوص، عورتیں اور بچے سب جا کر قتیبہ میں رہیں، وہ نطاط و شق میں ہوں میدان میں جو جم کر لڑیں، وہ نطاط و شق میں ہوں میدان میں جو جم کر لڑیں، اور جو مضبوط تر ہیں ہے قموس ان کے لیے، اس طرح سے ہوں گے فیصل جنگ کے سب مرحلے، پہلے ہی سردار کو خیبر کے تھے کچھ عارضے، کرتا تھا منصوبہ بندی کانپتا تھا خوف سے، حملہ اسلام دل پر ایک مصیبت ہو گیا، 2 ہی دن گزرے عدم کی سمت رخصت ہو گیا۔ مر گیا سردار تو ان کا کنا نہ تھا امیر، اپنے سردار گزشتہ سے زیادہ تھا شریر، خیبری ملتا تھا جس سے کہتا تھا بن کر خبیر، مستعد رکھو ہمیشہ اپنی تیغیں اور تیر، کوئی خدشہ تھا ہمیں تو تھا علی کی ذات کا، کوئی خدشہ تھا ہمیں تو تھا علی کی ذات کا، مرحب و حارس ہے جب موجود ڈر کس بات کا۔ خیبری نکلے برائے حملہ اہل دین پر، اہل ایمان جب بڑھے تو ٹھہر نہ پائے مگر، لشکر اسلام کا دل کی جگہ سینوں میں ڈر تھا، گما کے موت ہے چھائی ہوئی بالائے سر، چند ہفتے
قلعوں میں چھپ چھپ کے وہ لڑتے رہے اور زمین کے نیچے مارے شرم کے گڑتے رہے۔ دیکھا مرحب نے جو حال اہل خیبر تو کہا، اتنے قلعوں کی حفاظت کام درد سر بنا، ایک قلعے میں جمع ہوں حق میں ہمارے ہے بجا، کام مشکل ہو گیا ہے اب تو سونا جاگنا، منتشر قوت ہوئی ہے کس طرح تھم کر لڑیں، منتقل ہو ایک قلعے میں تو ہم جم کر لڑیں۔ خیبری بیٹھے ہوئے سنتے تھے جو سر جوڑ کے، حکم مرحب کا بجا لائے وہ سارے دوڑ کے، سب قموس آ پہنچے اپنے اپنے قلعے چھوڑ کے، زام تھا کوئی دکھائے اب تو اس کو توڑ کے، قلعہ مضبوط ہے یہ گرد اس کے کھائی ہے، قلعہ مضبوط ہے یہ گرد اس کے کھائی ہے، جس نے بھی حملہ کیا ہے اس پہ منہ کی کھائی ہے۔ قلعے جو خالی ہوئے اصحاب نے پایا اناج، ان کی جو فاقہ کشی تھی کچھ ہوا اس کا علاج، مسئلہ تھا فتح خیبر کا ہو کس کے سر پہ تاج، روز حملہ کرنے مسلم جاتے تھے حسب رواج، سامنے مرحب کا بھائی آتا چھا جاتا تھا خوف، خیریت کے ساتھ سب لوگوں کو پلٹاتا تھا خوف۔ حکم رب آیا یہی ہے وقت امداد علی، چاہیے خیبر کو چوٹیں جو ہے ایجاد علی، حکم رب آیا یہی ہے وقت امداد علی، چاہیے خیبر کو چوٹیں جو ہیں ایجاد علی، کام آئے گا یہیں دست خدا داد علی، آپ کے ہونٹوں پہ آنا چاہیے ناد علی، کہ وہی ہے لافتہ اللہ سب انسانوں کے بیچ، بول بالا حق کا کر دے گا وہ شیطانوں کے بیچ، تم پکارو تو اسے مظہر عجائب کا علی، اون ہے ہر ایک حاضر اور غائب کا علی، ناصر دین خدا دافع نوائب کا علی، غرق بیڑا کر دے گا سارے مصائب کا علی، بھاگ لیں گے سب علم تیری نبوت کے طفیل، غم کا ہوگا سر قلم اس کی ولایت کے طفیل، مصطفیٰ بولے علم کل اس کا جو کرار ہے بہادر مرد اس کو بھاگنے سے آر ہے، خالق کون و مکان کو جس پہ آتا پیار ہے، دوست رکھتا اس جری کو احمد مختار ہے، دل میں اس کے موج زن عشق خدائے دو جہاں، ہاتھ پر اس کے فتح دے گا خدائے انس و جان، کل علم مجھ کو ملے سب کی ہوئی یہ آرزو، فتح میرے ہاتھ پہ ہو سب کی تھی یہ جستجو، جو ہوئے ناکام کرتے تھے وہ داغے دل رفو، اس بشارت کے لیے تھا گرم ہر ایک کا لہو، خوش خداؤ مصطفیٰ ہیں بات یہ عظمت کی تھی، ہاتھ میں آنا علم کا زندگی عزت کی تھی۔ دوسرے دن خیمے سے نکلے جو ختمی مرتبت، سامنے موجود تھی اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیت، تھی ہر ایک انسان کی اپنی جگہ پر اہمیت، کوئی بھی جانا نہ تب تک شاہ والا کی نیت، جب تلک آیا نہ لب پر حیدر صفدر کا نام، شاہ مرداں شیر یزداں خاص داور کا نام، شاہ مرداں شیر یزداں خاص داور کا نام۔ بول اٹھا کوئی کہ ان کے جسم میں بیماری ہے، آنکھیں دکھنے آئی ہیں اور جنگ سے لاچاری ہے، کچھ نظر آتا نہیں ہے، ضعف تن پر طاری ہے، مصطفیٰ بولے مگر تاج سے کب انکاری ہے، اس کو لے کے آئے کوئی ہم بھی دیکھیں کیا ہوا، اس کو سینے سے لگائیں اور پوچھیں کیا ہوا۔ مرتضیٰ کو لے کے آنے کے لیے سلماں چلے، ان کو پہنچانے شہ ابرار کا فرما چلے، جیسے ہی پائی خبر فوراً شہ مرداں چلے، ہاتھ کاندھے پر رکھا سلمان کے شاداں چلے، جب محمد اور علی تھے ایک جگہ دل خوش ہوئے، بھائی کے سینے سے بھائی آ لگا دل خوش ہوئے، جب نبی نے حال پوچھا تو کہا شکر خدا، آپ کی خوشبو ملی سارا علم جاتا رہا، مصطفیٰ نے مرتضیٰ کے سر کو زانو پر رکھا، لے کے انگلی میں لعاب دہن آنکھوں پر ملا، آنکھیں روشن ہو گئیں تب گھٹ گیا آشوب کا، چہرے شیر خدا پر تھا اضافہ روب کا،
दस्त पैगंबर में था फौज इलाही का अलम, मुर्तजा को मिल गया सरकार शाही का अलम, हाथ आया शेर हक के दी पनाही का अलम, दोष पे लहराया खैबर की तबाही का अलम, चूम कर परचम को बोले मुर्तजा कितना लड़े, मुस्तफा बोले कि वो मांगे अमा इतना लड़े। बाब खैबर पर शहे मर्दां का जो आना हुआ, बुर्ज में किले की था एक खैबरी बैठा हुआ, अंबियाए मा सलफ के सोफ को जाना हुआ, अंबियाए मा सलफ के सोफ को जाना हुआ, सामने चट्टान थी देखा उसे सकता हुआ, देखा आने वाले के आए कदम चट्टान पर, रास्ता पत्थर ने दिया गाड़ा अलम चट्टान पर। देखा पहरेदार ने जिस वक्त तो घबरा गया, बुर्ज खाली कर दिया और किले में दौड़ा गया, चीखता था किला जो ढा देगा वो अब आ गया, होगा वो 100 साल पहले था जो बतलाया गया, होगा वो 100 साल पहले था जो बतलाया गया, नेज़े बरसों से गड़े न दिल में जिस चट्टान के है उसी पत्थर पे वो मौजूद सीना तान के। खोखली सी थी हंसी मरहब की उसकी बात पर, कुछ तफक्कुर में पड़ा था वो भी इन हालात पर, भाई हारिस उसका था चीखा था उस बदजात पर, जा कि रब्बे मूसा फतह देगा तेरे हाथ पर, रोज करतब देखे हैं मुस्लिम जवानों पीर के, जा नया आया है कोई फेंक दे तू चीर के। और इसे बदबख्त निकला जंग करने के लिए, दुश्मनों को खून में चौरंग करने के लिए, कहता था फिर आए मुस्लिम तंग करने के लिए, जाता हूं मैदान में उनको दंग करने के लिए, मुंतशिर दिल उनके हैं कैसे डराएंगे तमाम, मार दूंगा उनका सर भाग जाएंगे तमाम। नौरे हैदर ये था हूँ ज़ेर एहसाने खुदा, मैं सुनाना चाहता हूँ तुझको फरमाने खुदा, है मोहम्मद रब का बंदा मजहर शाने खुदा, उस पे है ईमान लाना ही तो ईमान खुदा, उसके आने की गवाही दर्ज है तौरात में, आज के दिन कलमा पढ़ ले आएगा औकात में। बोला हारिस है हमें तेगो तबर से खेलना, दीनी वीनी बातों की जानिब न हमको ठेलना, मैं करूंगा वार और तुझको पड़ेगा झेलना, मर्दों को मैदान में पड़ते हैं पापड़ बेलना, कह के ये हमला किया शेर खुदा पर, मारने दो किया शैतान को अल्लाह की तलवार ने। सामने मरहब के आई जब ये पूरी कैफियत, भाई के मरने का सुनकर बढ़ गई हैवानियत, बदले पे आमादा करती थी उसे यहूदियत, खौफ था पर जंग ही में समझा अपनी आफियत, जंग से पहले ही खुद वो गिर गया उस्ताद में, डर था गालिब सर से पा तक छुप गया फौलाद में, जिस पर मलून ने पहनी हुई थी जिरह दो, हाथ में नामर्द ने थामी हुई शमशीरें दो, चुस्त की अपनी कमर के बांध ली जंजीरें दो, घोड़े पे लटकी हुई थी बर्छियों की डांडें दो, सारा था सामान दो दो सिर्फ मरकब एक था, सारा था सामान दो दो सिर्फ मरकब एक था, यानी घोड़ा, सारा था सामान दो दो सिर्फ मरकब एक था, और उस मरकब पे बैठा था जो मरहब एक था, नौरज़न था जानता खैबर है के मरहब हूँ मैं, अहल ईमा सोच लें उनके मुकाबिल अब हूँ मैं, बोले शाहे लाफता पहचान शेरे रब हूँ मैं, मान हैदर है कहा आया जहां में जब हूँ मैं, मान हैदर है कहा आया जहां में जब हूँ मैं, कह दे तू ईमान से मुंह मोड़ने वाला नहीं, वरना अपने शायद को मैं छोड़ने वाला नहीं, हमलावर इसने खू पर हो गया वो बदसियर, फर्क पर अपने अमीर अल मोमिनीन ने ली सिपर, तेग लेकिन उस लई की हो गई थी कारगर, ढाल दस्ते हैदरी में काट दी बाला सर, कट गई जब ढाल तो फेंका जमी पे ढाल को, जोर से नारा किया ले अब बचा तू खाल को,
غیث تھا حیدر کا یا قہر خدائے ذوالجلال، ہو گیا فرتے غضب سے چہرے پر نور لال، ہو گیا تعظیم میں اٹھ کر کھڑا ہر ایک بال، میان سے تلوار لی شیر الہی نے نکال، آدمی کیا اپنی جانوں کی پڑی جنات کو، آ گیا ایک بار چکر ساری کائنات کو۔ میان سے آئی جو باہر ذوالفقار حیدری، لو چلی مرحب کے سر پر ذوالفقار حیدری، پھر گئی سینے کے اندر ذوالفقار حیدری، کر گئی دو ایک پے کر ذوالفقار حیدری، گر پڑا مرحب بڑھی وہ پشت مرکب کاٹ کے، مر گیا مرکب تو اٹھی تھی وہ مٹی چاٹ کے۔ قلعے کے اطراف تھی خندق ناممکن تھا گزر، قلعے کے اطراف تھی خندق ناممکن تھا گزر، ایک تختے کے سہارے آتے جاتے تھے مگر، اہل خیبر پر ہوئے جب شاہ مرداں حملہ ور، پل کے تختے کو ہٹایا بند ہوا خیبر کا در، تاکہ وہ فی الحال بچ جائیں خدا کے شیر سے، بعد میں صورت کوئی نکلے زبر ہوں زیر سے، بعد میں صورت کوئی نکلے زبر ہوں زیر سے، جست کر کے پار خندق کے ہوئے مولا علی، قلعے کے دروازے کی جانب بڑھے مولا علی، بھاری پتھر گرتے تھے پر نہ رکے مولا علی، باب خیبر کو اکھاڑے تل گئے مولا علی، باب خیبر کو اکھاڑے تل گئے مولا علی، در کو جب کھینچا علی نے لرزاں تھا پورا قلعہ، در پہ تھے قلعہ شکن اور اڑیاں تھا پورا قلعہ، 1600 من وزن جس کا یہ وہی دروازہ تھا، جس پہ خیبر گونجتا تھا یہ وہی دروازہ تھا، ایک پرا جو کھولتا تھا یہ وہی دروازہ تھا، ہاتھ سے حیدر کے اکھڑا یہ وہی دروازہ تھا، آپ نے پھینکا تو 80 گز کی دوری پر گرا، زلزلہ پیدا ہوا ایسا کہ اب خیبر گرا۔ فوج سے تنہا کا لڑنا مرحلہ آسان نہ تھا، پھاگ کے خندق سے بڑھنا مرحلہ آسان نہ تھا، انگلیوں سے دل پکڑنا مرحلہ آسان نہ تھا، باب خیبر کا اکھڑنا مرحلہ آسان نہ تھا، خود کہا مت سمجھو تم کے قوت جسمانی تھی، باب جو میں نے اکھاڑا قوت ربانی تھی۔ جنگ کے خوگر جو تھے اب ہاتھ ان کے رک گئے، کہتے تھے تیغے اٹھا کر اپنے شانے دکھ گئے، یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب ہمارے سکھ گئے، جنگ کی ہمت نہ تھی آگے علی کے جھک گئے، قلعے میں آئے علی اٹھتا تھا شور علماء، قلعے میں آئے علی اٹھتا تھا شور علماء، دست بستہ تھے کھڑے سب خیبری پیر و جوان، فتح کی جبریل نے آ کر سنائی جب خبر، فخر سے اونچا ہوا اکبار پیغمبر کا سر، گفتگو یہ تھی کہ آ پہنچے علی نزدیک در، خیر مقدم کو چلے خیمے سے شاہ بحر و بر، فتح کا سیرا تسر پر پیار آیا بھائی کو، بھائی نے سینے سے بڑھ کر تھر لگایا بھائی کو، قلعے خیبر معائنے کو جو تیار تھا، ساتھ حیدر کے روانہ احمد مختار تھا، راہ میں حارث کا پیکر خارجس پیکار تھا، دار دنیا میں تنے مرحب بھی اب نادار تھا، شاد تھے محبوب یزداں اہل ایمان شاد تھے، اور منافقوں کے دل منصوبے بھی برباد تھے۔ قلعے کی خندق جو آئی رک گئے ختم الرسل، کیونکہ وہ گہری بہت تھی اور نہ تھا اس پہ پل، دیکھیے صورت بڑھے آگے وہیں مولا کل، باب خیبر کو اٹھایا جیسے کوئی برگ گل، پل تھا خندق پر بنایا تاکہ سرور پار ہوں، ہاتھ سے تھامے تھے اصحاب پیمبر پار ہوں۔ ایک صاحب بولے حاضر تھے پیمبر کے قریب، فتح خیبر ہو گیا مسلم ہوئے ہیں خوش نصیب، پر نظر آتے ہیں سارے جگ کو حالات عجیب، دست حیدر میں ہزاروں من کا ہے باب محیب۔ مصطفیٰ بولے یہ منظر صرف حیرت زا نہیں، پائے حیدر کی طرف تو آپ نے دیکھا نہیں، پہلے ہی حیرت میں تھے، خندق کا منظر دیکھ کر دست حیدر میں لٹکتا باب خیبر دیکھ کر، ہو گیا شجدر زمانہ پائے حیدر دیکھ کر، مرتضیٰ کے پاؤں کو دوش ہوا پر دیکھ کر، ایک کاری ضرب تھی انسانی عقل و ہوش پر، کب ہوا پر تھے وہ تھے روح الامی کے دوش پر۔ پل سے گزرے آ گئے خیبر کے اندر جب نبی،
پھینک کر در کو چلے آگے پیمبر کے علی، ہاتھ میں جلوہ فگن تھی ذوالفقار حیدری، رحمت للعالمین نے شرط جاں بخشی رکھی، اہل خیبر قلعہ خالی کر دیں مال و زر نہ لیں، جاتے جاتے قلعے سے وہ نیزہ و خنجر نہ لیں۔ قبضے میں اسلام کے تھی ارض خیبر آ گئی، پر کسانوں نے وہاں کے آ کے یہ درخواست دی، کاشت کرنے کی اجازت ہم کو گر دی جائے گی، نصف پیداوار کا ہم تم کو دیں گے یا نبی۔ مصطفیٰ بولے یہی ہے خوب کھلیانوں کے بیچ، بستی خیبر کی بٹی فاتح مسلمانوں کے بیچ۔ بعد خیبر چند دن فرمایا خیبر میں قیام، ایک دن مرحب کی بھاوج نے تھا زینب اس کا نام، احمد مختار کو مدعو کیا بہر طعام، پہنچے ختمی مرتبت ہمراہ اصحاب کرام، نہ ابھی لقمہ تسوئے دہن پیغمبر گیا، زہر تھا کھانے میں کھا کر ایک صحابی مر گیا۔ آپ نے زینب سے پوچھا کیوں کیا یہ تو نے کام، جرم کا اقبال کر کے یوں لگی کرنے کلام، زہر سے آلودہ اس باعث کیا میں نے طعام، تاکہ بے پردہ حقیقت ہو نبوت کی تمام، گر پیمبر تو ہے تو پھر زہر کیا کر پائے گا، گر نہیں تو جان چھٹ جائے گی تو مر جائے گا۔ بی بی صفیہ حاکم خیبر کی پیاری بیٹی تھی، دوسری اورات کے ہمراہ وہ قیدی بنی، خاندانی شان پر اس کی توجہ دی گئی، مصطفیٰ نے کر دیا آزاد اجازت بھی ملی، مصطفیٰ نے کر دیا آزاد اجازت بھی ملی، اپنے لوگوں میں رہیں یا عقد پیغمبر سے ہو، وہ ہوئی راضی کہ رشتہ مالک کوثر سے ہو۔